نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچانا سچا حسینی بن گئے درود کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے فنا فی توحید دا کمال عطا فرمائے بدو ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شہری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد طرح موضوع سامین آج درس صفر دا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ رات دی 28ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سن کا شرف حاصل ہوئے رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو دل جڑے نے وہ اللہ سونے دے ذکر نال ہی سکون پاؤندے نے۔ قرآن حکیم جل رب العزت نے سکون دا نسخہ کیمیا اور اکثری اعظم دس سکتے دلان دے سکون صرف اور اللہ دے ذکر نال باقی کائنات دی کسے شاید دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ سکون قلب دا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے اور سکون دا کمال جڑا وہ دیدار الہی ہے۔ کہ جدوں ذاکر ذکر کردا ہے تو مذکور دے وچ فنا ہو جاندا ہے۔ فنا فی ذکر سلطان رزگار دا کمال حاصل کردا ہے تو پھر انہوں دید مولا دی نعمت میسر ہوندی ہے۔ جب خود نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ کر کے دوام ذکر نہ اللہ ترغب ہے تاں رب سونے فرمایا کہ دلوں سکون صرف اللہ دے ذکر نہ ہی ملدا ہور کوئی ذریعہ نہیں۔ باقی سکون جڑے نفسی سکون ہے خلقی جنے معاملات ہیں خلقی لذتاں جنیاں نے وہ نفسی سکون ہے قلبی سکون نہیں۔ وہ ذہنی سکون ہے قلبی سکون نہیں۔ وہ نفسیاتی سکون ہے روحانی سکون نہیں۔ سورہ اعراف دے اندر ہے اسے واسطے رب سنے فرمایا سورہ اعراف دی 205ویں آیت دے اندر اللہ سنے فرمایا کہ اپنے رب دا دل وچ عاجزی اور خوف نہ اور پست آواز نہ ذکر کرتے رہا کرو غافلہ وچ نہ ہوئے۔ یعنی جڑے ذکر تو غافل ہے انہاں وچ نہ اللہ سنے فرماوندا ہے کہ ذکر تو غافل ہیں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو۔ بڑا زہریلے نے لوکاں دا پرچھاواں کیونکہ اپنے خالق تو مالک نہیں بھول گئے۔ وہی زمین تے رہندے وہ کھاندے آ وہدیاں دتیاں نعمتاں تو فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن انہوں یاد کرنے تیار نہیں۔ اس آیت پاک رب سنے خفیہ ذکر دی تعلیم دیتی ہے ذکر قلبی دی ذکر پاس نفاذ دی جہدے بارے حضور سلطان بابا فرمان دیا کہ جو دا مغافل سو دا مقافل سانو مرشد ہی پڑھایا ہو۔
اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جن کا عشق صادق ہے وہ کفر یاد کرتے ہیں، لبوں میں مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، انہاں دل جڑے ہر ویلے اللہ 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 کر دے سا اندر جاندہ اللہ باہر نکلدا ہو، یہ ذکر خفی کر دے اور بڑی عاجزی نال اللہ کو ڈردیاں ہویا اللہ کا ذکر کر دے۔ کیونکہ ذکر ہی انسان دے اندر نورانی کرتا ہے، اندر ہر ظلماتی لہر چلاؤں ہے، جو ہر ظلم کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکینسی ہے، ہر انرجی دی، ہر شعاع دی، ہر ویوز دی اپنی مخصوص فریکینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ انرجی نہ رابطے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس واسطے جب اندروں ظلماتی لہراں جلدی ہیں ساری ظلم نور ظلمت دی کھیڑا ظاہر و باطن دے اندر، جب قرآن کریم کی رب نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، تو سورہ نساء جب رب نے فرمایا، سورہ نساء کی 130 آیت جس رب نے فرمایا کہ جو تسی نماز پڑھ ہٹو تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ذکر کرو، حالانکہ نماز بھی بذات خود ذکر ہے، تو اس کو علاوہ مزید ذکر دی تعلیم ایسے واسطے بتی ہے اللہ سونے نے کہ تاکہ انسان شغل خلق سے نہ اڑ جائے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، غصہ، نفرت، انتقام، ہوس، حرص، لالچ اور اللہ کی نافرمانی نہیں کتے لگ جائے تاکہ اللہ نے یاد رہے کہ میں کسی لمحہ نو بھولا نہ، کیونکہ جیڑ اللہ بھول گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو سچا مومن تو ہر ویلے اللہ پاک دے حضور چ رہندا ہے، کیونکہ جیسا کہ حدیث جبریل دے اندر ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی عبادت اداں کرو کا انا کا ترا، گویا کہ تسی انہوں دیکھ رہے ہو، اگر نعمت حاصل نہیں تو پھر خیال رکھو کہ تانوں دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ سونا ہر ویلے ظاہر و باطن دی ہر چیز میں ہر انسان نو دیکھ رہا، بلکہ انسان دے دل چ اٹھن والے خیالوں نے بھی جاندا، خود قرآن کریم بھی رب نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، سورہ بقرہ دی 152 ہے رب نے فرمایا فذکرونی یاد کرو کم، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا۔ بخاری و مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اللہ سنا فرماندا ہے کہ میں اپنے بندے نال اُداں ہی معاملہ کردا جویں وہ میرے بارے گمان رکھدا، جو میرے تو توقع رکھدا، جدوں میرا ذکر کردا تے میں اودے نال ہوندا، اگر وہ خلوت چ یاد کردا تے میں بھی انہوں خلوت چ یاد کردا، اگر وہ جلوت دے اندر جماعت بھی یاد کردا تے میں انہوں اس تو بہتر مجلس دے اندر یاد کردا، وہ میری طرف ایک گٹھ بندا ہے میں گز اس طرف ہونا، تر کے آندا میں چل، وہ چل کے میری طرف ہونا، میں دوڑ کے اس طرف جانا۔ اس واسطے رب نے فرمایا کہ تو میں نے یاد کر تاکہ میں تیرے یاد رکھا، یہ خاص ہی یاد ہے۔ ویسے تو اللہ سنا ہر ویلے محبت بری نگاہ، ہر ویلے ہر انسان نو دیکھ رہا کہ واپس پلٹے آوے، شکل خلق چوں نکلے، شکل مولا چ لگے، میری طرف واپس آئے، توبہ کرے اور میری بارگاہ تک، میری حضوری تک رسائی حاصل کرے۔ قرآن کریم کی سورہ مزمل دی 8ویں آیت رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے طرف ہی متوجہ ہو جاؤ۔ یہ صاحب پاک چ اللہ سونے ذکر دا بڑا خوبصورت طریقہ دسیا کہ ذکر تو کرن تو پہلے اپنے قلب نو ماسوا اللہ دیاں لاشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، ظلمتاں تو خالی کرو کہ تاکہ دل دے اندر ماسوا اللہ دی کوئی طلب، رغبت، محبت، آرزو نہ رہے، دل پاک ہو جائے۔ جب ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں کہ وضو کے فرائض، کہ قلب نو ماسوا اللہ تو بے تیان کر کے اور قلب نو ذات مولا چ ڈب کے
پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر میرا ذکر کرو، پھر وہ ذکر نفع دے گا، انسان دے اندر نورانی کرے گا۔ سورہ احزاب دی 41 میں رب سنے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا، مسلمانوں اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، کثرت نہ ذکر کرو۔ کیونکہ ذکر کثیر نال انسان دا اندر نورانی ہوندا، روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوندی ہے۔ حضور میاں محمود بخش کھڑی شریف والے فرماندے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون دوئے، دل جانی دیش کے کرو اپنی جان روڑاون دوئے جہان پلائے، دل سے خبر نہ رہے حوالوں رانجے وے سما محمد چھٹی ہی جنجالہ۔ تو حضور حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اللہ اللہ نہیں کہو اللہ رہے تو نہ رہو، یعنی فنا پر ذکر سلطان لذکار دا کمال حاصل کرو، حق الیقین دا، سر اللہ فی اللہ من اللہ دا، فنا پر ذکر دا سلطان لذکار دا۔ محویت مولا دا کمال حاصل کرو تاکہ اندر نورانی ہو جائے۔ ہر انسان دی روح جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کرنے ہیں کہ جاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جا کے نظارے مولا دی نعمت حاصل کرے، انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم رب سنے فرمایا جی اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تو اللہ سن ہر چیز تے قادر ہے، ان اللہ علی کل شان قدیر، کہ جنہوں جدوں چاہے دنیا آخرت سے اپنا دیدار کرائے۔ قرآن کریم نے رب سنے فرمایا لا ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، ففروا للہ، دوڑو اللہ تعالیٰ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ نے رب سنے نا جنہوں نے عشق کر دینا۔ ایسے عشق دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، عشق مولا نے نور و ظلمت 70,000 پردیاں کے گزار کے 21 سال نمن اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا، کیونکہ ایمان دی روح عشق مولا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے کافر ہے تو ہے تابعہ تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ تقدیر الہی۔ اقبال فرمان دے خدا بندہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری، تو ہے مولا یسرف آپ میری چارہ سازی کر، تیری دانش افرنگی میرا ایمان ہے زناری، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں، ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دائر میں خونے جگر نہ کر طلب، صحبت پیر رومی سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بے جیب ایک کلیم سر بے کف۔ اقبال فرماندے الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن کے پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر، یہ 2 نمبر غیر شرف لاطونی دجالی بابیاں تو بچنا ضروری ہے۔ یہ لوگ انسانیت دے دشمن اور خود اپنے آپ دے دشمن، کہ قرآن و سنت نے چھڈ کے اللہ سونے دے پروگرام نو چھڈ کے اسلامی تصوف نو چھڈ کے
کافروں دے بنائے ہوئے شیطانی روحانی پروگراموں دے پیچھے دوڑ پے رہے، یوگا جوڑ گئے نے، ٹیلیپیتھیاں، ریکیج، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیککزم، سمدھا ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس وغیرہ اڑ گئے نے۔ گوئے بظاہر نے کچھ چیزاں چنگیاں بھی ہیں لیکن گندیاں بہت ہیں، اور ان کے ذریعے وہ شیطانی پروگراموں کو فروغ دے ہیں۔ حالانکہ سارے علم بھی اسلامی علم تصوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سچا اسلامی سچی روحانیت جڑی ہے وہ علم تصوف ہی ہے، اسلامی علم تصوف ہی ہے جڑی قرآن و سنت کی روح اور خلاصہ ہے۔ صبح ذکر کے بارے عرض کر رہے تھے، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ تجھ سے گریباں میرا مطیع صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو، نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ ہو میں۔ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے۔ اقبال فرماندہ میرے رگو انگ انگ چ رچیا ہے اللہ ہو، اس لیے کہ بغیر اللہ ہو تو، بغیر کلمہ طیب و ذکر تو، بغیر قرآن دی تلاوت تو، بغیر ذکر الہی تو اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ذکر الہی جڑا انسان دے اندر روحانی کر دے، روح دے اندر قوت پرواز پیدا کر دے تے اللہ دی بارگاہ تک پہنچاوندا ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ اللہ سونے نے مینوں اپنی حضوری دے اندر حاضری دا شرف بخشیا، تے اللہ سونے نے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جڑا مجاہدہ تو محروم رہا انہوں مشاہدے دا رستہ نہیں ملدا، یعنی جیڑا بھی مسنون مجاہدات نہیں کرتا، اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر نہیں کرتا، انہوں کدے بھی میرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس رسالہ غوث اعظم میں لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ میں نے اپنی حضوری دے اندر حاضری دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی، تے اللہ نے مجھے فرمایا کہ غوث اعظم جڑا مجاہدہ اختیار کرے میرے نال نہ کہ میرے غیر نہ، تو انہوں میرا مشاہدہ یادگار ہو جاتا ہے۔ اس رسالہ غوث اعظم لکھیا حضور غوث پاک فرماندے اللہ سونے پھر ایک دفعہ اپنے حضوری چ حاضری دی نعمت کبریٰ عطا فرمائی۔ اللہ سونے نے فرمایا کہ غوث اعظم طالباں واسطے مجاہدہ بہت ضروری اور ناگزیر ہے، جس طرح گناہ واسطے میں ناگزیر اور ضروری ہیں۔ یعنی رب سونے نے غوث پاک دسیا کہ بغیر مجاہدات تو کوئی بھی شخص میری بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے مرن تو پہلے مرنا پینا، جیسا کہ حدیث پاک جب موت قبل انتا موت، مرن تو پہلے مرو۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش متشکر اخلاص اور رضا دے پہ کر بدعتاں رخصاں تعویلہ شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، حرف اللہ چمبے دی بوٹی یعنی نوری جاگ اپنے اندر لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے، انہوں ایکسپٹ کر کے انسٹال کر لیے تاکہ نور توحید ذات باطن دی ہر لہر چ رچ بچ جائے، اندر نورانی ہو جائے، روز قوت پرواز پیدا ہو جائے، کہ اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات و مراقبات اسماق قرب و ولایت و دوام قلبی ذکر حضور کر کے اپنی روز قوت پرواز پیدا کریے تاکہ دیدے مولا دی نعمت حاصل ہو سکے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ ہر لمحہ
اللہ رب العزت دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاری ہے سر تو پہلا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے کدے بھی تقدیر لڑن دی کوشش نہ کریے ورنہ تباہ برباد ہو جانے سن چاہیے خواہشات اللہ شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام توکا دگا فراڈ ریا نفاق چوں نکلی ہے اللہ سن دی نافرمانیاں چوں نکلی ہے اور ہر ویلے اللہ سن دا ذکر کریے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے اس واسطے رب سونے قرآن پاک بار بار ذکر دے بارے دسیا اور ذکر الہی انوار ذکر الہی انسان واسطے اتنا ہی ضروری ہے جو مچھی واسطے پانی ضروری ہے کیونکہ ذاتی جسم دی غذا ذاتی کھانا پینا ہے لیکن نورانی لطائف جڑے انسان دے اندر ہے عالم عمر دے نوری لطائف انہاں دی غذا جڑی ہے وہ انوار ذکر الہی ہے اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ذکر دی تعلیم دستی مختلف حدیثاں دا خلاصہ مختصر کو شنج ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل ذکر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور فرماندے ذاکر زندہ ہے ذکر تو غافل جڑا مردہ ہے تے ذکر الہی جڑا سخاوت کرم تو بھی افضل ہے جہاد فی سبیل اللہ کرم تو بھی افضل ہے اللہ کا ذکر نہ کرو کہ منافق تانوں ریاکار اور پاگل کہن ذکر الہی ہی ہے جو انسان اللہ دی بارگاہ تک لے جاندا کیونکہ ذکر دی روح جڑی ہے وہ دیدار مذکور ہے جدوں ذاکر مذکور سے محو ہو کے ماسوا اللہ تو فارغ ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر مذکور تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے دیدار مولا دی نعمت انہوں میسر ہو جاتی ہے اس واسطے سانو چاہیے کہ اللہ سنو ذکر دی اہمیت کو سمجھیے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاری ہے ہر لمحہ اللہ ذکر چ گزاری ہے ذکر دے طریقے جڑے بزرگاں دسے ہوئے نے ذکر قلبی دے ذکر پاسن الفاظ دے وہ دے مطابق ذکر کرتے رہیے رسالہ کشاریہ دے اندر حضرت محمد کشاری رحمت اللہ لکھ دے نے کہ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ فرماندے ہیں جنہوں تین چیزاں حاصل ہو جان وہ تمام آفات کو نجات پا جاتا ہے یعنی کانیاں دل دے نال عالی ہمتی فقر دائم دے نال زہد حاضر صبر کامل دے نال دوام ذکر الہی آپ فرمان دے انہوں ہر آفت تو بچ جاندہ جڑا دوام ذکر دا طریقہ اپناؤں گا ایسے رسالہ کشاریہ دے اندر محمد کشاری رحمت اللہ لکھ دے کہ حضرت ابو عباس احمد بن محمد دینوری رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے رہے کہ ادنا ذکر اے ہے کہ تو معاصو اللہ بھول جائیں اور ذکر دی انتہا اے ہے کہ ذاکر ذکر دے وچ ذکر تو بھی غافل ہو جائے یعنی ذاکر مذکور وچ ایدہ ڈوب جائے کہ انہوں ذکر دا بھی خیال نہ دے اینا محو مست ہو جائے جیدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی گر میرا دلی نہ صفا نہ سمر کم رسالہ کشاریہ نے محمد کشاری رحمت اللہ لکھ دینے کہ کدے صوفی حق دے حضور چ ہوندا ہے کیونکہ جدوں مخلوق تو غائب رہندا ہے تو حق دے حضور چ ہوندا ہے اور اسی طرح گویا وہ حاضر ہے وہ دی وجہ ہے کہ اللہ سونے دا ذکر وہ دے دل تے اتنے غالب ہوندا ہے
لہذا اپنے دل دے نال اپنے رب دے نال حاضر ہوندا ہے۔ چنانچہ جنہ بھی وہ مخلوق تو غائب ہوندا ہے اونا ہی اللہ دے اگے حاضر رہندا ہے۔ اگر مخلوق تو کلیتاً غائب ہویا تو انہوں اسے مناسبت نہ حضوری حاصل ہوندی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں حاضر ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل دے ذریعے اپنے رب دے اگے حاضر ہے، تو اس تو غافل نہیں ہے۔ انہوں ہر دم وہ ذکر کرتا رہتا ہے، تو پھر وہی حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ دے حضور رہندے ہویا انہوں اپنے مرتبے دے مطابق اس معنی دا ایسے رسالہ کشیری جمام کشیری رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی دا ارشاد ہے کہ محققین دی توبہ دی طرف ہے، کیونکہ وہ اپنے دلوں دے وچ اللہ سبحانہ دی عظمت اور دائمی ذکر دے غلبے دی وجہ نہ اپنے غلاموں نو یاد نہیں کرتے۔ اج دی ساری گفتگو اور تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے سچے توبہ کریے، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کریے، جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، سچے صحیح اور کتاب علماء مشاہد روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر مرشد زیر نگرانی روحانی روئی سفر کریے تاکہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے، دل مولا دی نعمت حاصل ہو جائے جس مقصد واسطے رب سنے سانو پیدا کیتا۔ لیکن نعمت انہاں روحوں نے ملنی ہے، انہاں سلیم القلب سلیم الفطرت روحوں نے ملنے جنہاں روز لفظ دلوں بلا کے اس اور قلبوں خدا بست ہو گیا سی، اور اللہ پاک نے 70,000 واری انہوں نے تجلی فرمائی سی، ہر واری حل بن مزید دے نعرے مار دے سی۔ سانو چاہیے جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے، اور دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اللہ سنت ترغب دے رہی ہے تو ساری روح اللہ طرف دوڑ دی رہے تاکہ اللہ سونا اپنے جزار دی نعمت اور نوازے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس کا بڑے حقیر پر تقسیم مارے کمزور کامل معذور مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان کا صدقہ اس کا بڑے حقیر پر تقسیم مارے کمزور کامل معذور مسکین انسان ساری خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصور توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاددار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔